سر یہ جو اب انہوں نے پوری ایکسپلینیشن دی ہے وہ کہتے ہیں کلیریفائی کر لیں بھائی ڈز اٹ سیٹسفائز یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے بھائی ہیں, بہت محترم ہے, لیکن ادب کے ساتھ کوئی ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے. آج پرسنل اٹیک بھی ہوا ہے مجھ پہ, لیکن میں معذرت کے ساتھ بات کروں. یہ دیکھیے بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے. آج خود انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, ہارون رشید صاحب نے بھی کیا ہے کہ جی یہ ٹائپوگرافیکل مسٹیک نہیں سر, ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ, بہت ادب کے ساتھ. آپ اس کی جو گلیئرنگ ایگزامپل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ پیرا 2 سے پڑھیے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے اس نے یہ سارا کنڈکٹ آف دا چیف الیکشن کا ریگارڈنگ الیکشن پروسیجر, ڈیلیمیٹیشنز اینڈ سیٹ ایلوکیشن and highlighted the growing perception that the presence of the incumbent chief election commissioner, elections cannot be conducted free and transparency. ان سے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں کہنا کہ جی غلط. اب گلیئرنگ ایگزامپل کیا دیتے ہیں کہ جی کیونکہ حافظ آباد کی 1 سیٹ ہے, پاپولیشن ان کی ہے, اور انہوں نے اپنے حلقے میں 2 سیٹیں دے دی. اب انہوں نے ایکسپلینیشن دے دیا. جب پہلے ہمارا پروگرام ہوا جس میں میں ان کے ساتھ تھا, اس وقت نہ ان کو یہ بات معلوم تھی نہ مجھے معلوم تھی, وہ ابھی معلوم ہوئی ہمیں کہ جی ہو گیا. تو ایگزامپل انہوں نے حافظ آباد اور اس جہلم کی کیوں دی؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے فری فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ ان کا متن ہے اس بار کاؤنسل کا کی ریزولوشن کا, جو ایک بہت امپورٹنٹ ہائیسٹ باڈی ہے, ریگولیٹری باڈی. جو ان کی بات نکلتی ہے وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ آپ الزام لگا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ کہ ان کو وہ چلے جائیں. آپ نے نہیں کہا, لیکن آپ آگے بھی پڑھیے سر اس کو. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی کورٹ کے اوپر بھی تنقید ہے اس کے اندر کہ آپ ہر ان کا چیف الیکشن کمشنر کے جو ڈسکرپنسی ان کو انڈورس نہ کریں. یہ پیرا 3 میں, آپ 4 میں دیکھ لیجئے سر. یہ بھی انہوں نے کہا, سپریم کورٹ پہ بھی انہوں نے کہہ دیا. اور پھر آخر میں دیکھیے, ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ مطلب انہوں نے اعتراض نہیں کیا آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. میں ان کے اعتراض کی بات نہیں کر رہا, ٹی وی پہ آ کے کہنا, میں تو صرف ریزولوشن آپ کہہ رہے ہیں ریزولوشن کچھ اور کہہ رہی ہے اور وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیے پریس ریلیز انہوں نے ایشو کر دی ہے, کل پورے اخباروں کی زینت بنے گی. یہ ہائیسٹ باڈی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں, اگر اعظم نذیر طاہر صاحب پاکستان بار کے ممبر ہیں تو میں بھی ہوں پاکستان بار کا. ہمیں کبھی نہیں پتا لگتا کیا چیز ہے, کیونکہ ہم دوسرے گروپس ہیں جو بھی بات ہو رہی ہے, چلیں وہ چھوڑیں جی, وہ گروپس اور جو بھی ہے. لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو اس کا اگلا پیرا آپ پڑھیے. کنونشن ہوں گے پورے پاکستان میں, اس میں وہ کنونشن کو چھوڑ دیجئے, وہ کنونشن ہو جو کچھ بھی ہے, لیکن اس کی 3 آخری لائنیں آپ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ہائیسٹ باڈی سے یہ ریزولوشن آئی ہے, ہم سب کو عزت کرنی ہے اس کی, ہم باؤنڈ ہیں اس سے. جو یہ پریس ریلیز کہہ رہے ہیں, میں خود پاکستان بار کا ممبر ہوں, سپریم کورٹ کا لائر ہوں, وکیل ہوں. آخر میں کہتے ہیں ایم کیا ہے اس کا, اس ریزولوشن کا, ٹو انشور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جنرل الیکشن which is not possible in the presence of incumbent chief election commissioner, as it seems he has different courts for every political party or individual. So یہ کہہ دینا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, ان کا حلقہ وہ غلطی ہو گئی, وہ سرگودا کے جیلم کے نہیں ہے, لیکن آپ کا مقصد تھا کہ اس چیز, جب میں بات کرتا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نے آئین توڑا سب کو, تو مجھ پہ تنقید ہوتی تھی کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہوں. آج یہ بھی بات کر رہے ہیں, میں تو کھڑا ہوں اس کے ساتھ ریزولوشن کی, چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے یہ الیکشن فیئر ہو ہی نہیں سکتے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, آپ کی بھی رائے ہے؟ سر میں تو پورے پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں, یہ بیٹھے ہیں ہمارے بڑے بھائی, آپ ان سے پوچھ لیجیے. آپ خالی یہی الزام لگا رہے ہیں نا کہ بس یہ کل کچھ کہتے تھے آج کچھ کہہ رہے ہیں. آپ الیکشن میں التوا کا الزام تو نہیں لگا رہے نا, چونکہ رائے تو آپ کی بھی یہی ہے, بس آپ سے بھی کہہ رہے ہیں یار کل کچھ اور بول رہے ہیں, آج کچھ اور بول رہے ہیں. میں بھی پاکستان بار کا ممبر, میں الزام نہیں لگا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ بات کرتا تھا تو مجھے تنقید کی جاتی تھی, اور میرا بھی ہوتا تھا کہ پاکستان بار میرے جو موقف ہے اس پہ میری کبھی بات کہہ دے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ سے کہہ دے میں غلط کہہ رہا ہوں. میں کہتا تھا 90 دن میں الیکشن ہو جائے, یہ چیف الیکشن کمشنر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے. آج یہ بات دیکھیے انہوں نے انڈورس کر دی, لیکن ایگزامپل جو دے دی اس میں غلطی ہو گئی ان سے کہ جی مان بھی رہے گا. مان گئے, لیکن دیکھیے یہ ہائیسٹ باڈی سے ایشو ہوئی ہے, یہ غلطی نہیں. So you think there is a political agenda behind it? دیکھیے پولیٹیکل ایجنڈا, دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز ہیں, اعظم نذیر طاہر صاحب ہیں, اس گروپ کے ہیڈ کرتے ہیں, احسن بون صاحب ہیں, حافظ آباد سے ان دونوں کا تعلق ہے. حافظ آباد کی ایگزامپل دی گئی. اب یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ٹکٹ ہولڈر ہے یا کیا ہے, لیکن سنا ہے کہ ہم نے غلط ہو سکتا ہے. لیکن زبیری صاحب اگر ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ایگزامپل کہہ رہے ہیں پروگرام میں ہمارے کہ بھائی ہم سمجھا نہیں سکے, ہم لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری سے ایک دن بھی آگے ہوا مزاحمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان سپریم کورٹ بار نے مجھ سے آگے چلے گئے,
سپریم کورٹ بعد نے کہہ دیا گو ہوم، لفظ یوز ہوا ہے گو ہوم، کہ وہ گھر چلے جائیں. اسی اور دیکھیں آئیڈینٹیکل قسم کی پریس ریلیز ہیں، کچھ بار ایسوسیشنز نے بھی دے دی، بالکل فالو کیا ان کی اس بات کو، اس کو بالکل فالو کر کے اسی میں کہہ دیا کہ جی ہاں پاکستان باہر نہیں کہا ہے. ہر ریلیز اس کو فالو کر رہی ہے. سر آج پاشا صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ ساری کوارڈینیٹڈ پریس ریلیز ہے نا، مطلب ڈونٹ ٹیل می کہ اتفاق ہے کہ ایک ہی دن میں 5 پریس ریلیز آ گئی باہر سے، کوارڈینیٹڈ تھا نا سر آف کورس. پاشا صاحب دیکھیں پہلی بات تو میں کرتا ہوں، میرے بھائی عابد زبیری صاحب ذاتی گلے کچھ لے بیٹھے ہیں، ذاتی گلہ نہیں کر رہا، پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم اکٹھے تھے. ان کو دیکھیں انفارچونیٹلی ہم دونوں ڈفرینٹ گروپس کے ہیں، لیکن میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں، مجھے بڑا ان کے ساتھ پیار بھی ہے. آپ سے پیار ہے سر ہمیں، بہت اچھی بات ہے، اختلاف ایسے ہی ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. اور یہ پھر جب یہ کہتے رہے کہ چیف الیکشن کمشنر ٹھیک نہیں ہے، جب یہ کہتے رہے کہ اس کو مستعفی ہونا چاہیے، پھر تو وہ ٹھیک تھے. اب اگر ہم نے کہہ دیا ہے تو اس پہ اتنا احتجاج اور اعتراض کر رہے ہیں. جب یہ کل کہتے تھے تو آپ کہتے تھے پولیٹیکل ایجنڈا لے کے آگے چل رہے ہیں نا، وہ یہ بول رہے ہیں. کر رہا ہوں آپ سے کہ استعفیٰ ہونا چاہیے، مستعفی ہونا چاہیے سر. اور اچھا ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں آپ پاشا صاحب مجھے بتائیں، وہی بات ان کے مجھے میرا ایک معصومانہ سوال ہے، 2 پائے کے لائرز بیٹھے ہیں، میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر گھر جائے، وہ چلے جائیں، کل صبح استعفیٰ دے دیں وہ، تو نیا چیف الیکشن کمشنر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پاشا صاحب بڑا معصومانہ جواب دینے جا رہا ہوں. جی سر. آرٹیکل 217 از دیئر، جہاں پہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اگر الیکشن کمشنر چلا جاتا ہے، جی جی، چونکہ پارلیمان موجود نہیں ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کوئی نہیں ہے، جی جی، تو کیا خیال ہے کہ سلسلہ رک جاتا ہے اور پھر پارلیمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی الیکشن پروسیس چل ہی نہیں سکتا؟ اسی لیے میں نے سوال پوچھا، آپ بتائیے آرٹیکل 217 پڑھ لیں، اس میں یہ ہے کہ کیئر ٹیکر امانگسٹ سینئر، جو کہ سب سے سینئر ہوگا امانگسٹ ممبر الیکشن کمیشن، وہ ٹیک اوور کرے گا ایز چیف الیکشن کمشنر. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہر آئین خاموش ہے، آئین میں اس کا حل موجود ہے. اٹ از ویری سمپل، اگر چیف الیکشن کمشنر کل صبح ریزائن کر دیں آپ کے مطالبے کے حساب سے، تو چاروں صوبائیوں میں سب سے سینئر ہوگا وہ چیف بن جائے گا، سمپل ایسے ہی نا. اور پاشا صاحب از دیر اینی وے ٹو ریموو چیف الیکشن کمشنر؟ وہ تو کوئی نہیں ہے نا، وہ وہی طریقہ کار ہے جو کسی جج کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، جو کہ کمپلیکیٹڈ ہے. صحیح، وہ ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ایک ہی طریقہ کار ہے. آرٹیکل 209 اس کے تحت ریفرنس فائل کرنا پڑتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں.